تو ہم نے پہلی بات یہ کی کہ سسٹمیٹک یونیفائڈ باڈی آف نالج نہیں تھی کسی ایک خاص، لیکن ان کے بعض کیریکٹرسٹکس کو آپ کیا کر لیتے ہیں، ان کے کامن کیریکٹرسٹکس کو، جو ان کے اشتراکی یعنی مشترک خصوصیات ہیں، ان کو کشید کر کے آپ کہتے ہیں ہاں سوفسطائی کچھ لوگ تھے۔ ان کے بعض نظریات میں سے یعنی جو کامن پریکٹس تھی اس میں سے ایک پریکٹس تھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریٹرک۔ ریٹرک کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بلاغت، ٹھیک ہے۔ اور بلاغت کا مطلب کیا ہوا، بلاغت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایک سسٹمیٹک آرگیومنٹیٹیو سائنس نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ریٹرک کا مطلب کیا ہوا، ریٹرک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دلیل تو ہے نہیں، ریزن کے اوپر بنیاد نہیں کرتا، بلکہ کس چیز کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے والا کس طرح سامع کے جذبات اور احساسات پر اثر انداز ہو کر اسے اپنی بات سے قائل کر لے، صحیح ہے۔ تو ریٹرک کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ کس طرح اس کی فیلنگز کو اور اس کے ایموشنز کے ساتھ کو اس طرح ایڈریس کریں کہ وہ قائل ہو جائے کہ آپ نے جو کہا ہے، لیکن ریزننگ کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اسے ہم نے کہا یہ کیا ہے، ریٹرک ہے۔ آسان الفاظ میں کیا ہے، یہ جذبات اور احساسات اور حواس اس کے ساتھ کھیلنے کا دوسرا نام ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا کہی کہ سوفسطائیوں میں ایک اور یعنی اسی کی ایک امپلیکیشن ہے کہ اگر آپ جب ریٹرک استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو ریٹرک استعمال کرتے ہیں تو اس کا لا محالہ نتیجہ ہوتا ہے تشکیک، اسکیپٹسزم، صحیح ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اسکیپٹسزم۔ تو کیونکہ جذبات اور احساسات کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے بیلیفز کو آپ شیپ کر رہے ہیں، تو لہٰذا لا محالہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حقیقت سے آپ انکار کرتے ہیں۔ اور سوفسطائیوں کا یہ دعویٰ بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ کیوں دعویٰ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ خود اس بات کے قائل تھے کہ انسان کے علم کی رسائی، اور یہاں پر علم سے مراد کیا ہے، حواس کا مجموعہ، یعنی حواس سے حاصل ہونے والی معلومات کا مجموعہ، یہ ہے علم۔ علم ٹیکنیکل سینس میں علم نہیں ہے۔ تو انسان کے علم کی رسائی محض اس کے احساسات تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یعنی وہ عقل تک جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ سوال کرنا کہ اس معاشرے کا عدل کیا حقیقتاً عدل ہے یا نہیں، تو سوفسطائی اس کا جواب دیتے تھے کہ یہ سوال ہی ایک لا یعنی سوال ہے، اس معاشرے کا عدل ہی عدل ہے۔ کیا وہ حقیقی عدل ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حواس ہیں، یہ جو موجودہ ایک معاشرے کے دیے ہوئے کنونشن سے، اس سے آپ بلند ہونا چاہ رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی گزارش یہ کی تھی کہ اگر آپ سوفسطائیوں کے ان نظریات کو ان کے کانٹیکس میں نہیں سمجھتے، تو موجودہ زمانے میں جو پس جدیدیت کے لوگ قائل ہیں اور جو ملٹی کلچرل اور پلورلسٹ معاشروں کے قائل ہیں، ان کے دلائل بھی وہ یہیں سے کشیدہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک، یہیں سے کشید کیے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بہت ہی ابتدائی اور بہت ہی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ اس کی ایک تشریح ہے جو کہ سوفسطائی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ریٹرک، ٹھیک ہے، دوسری بات اسکیپٹسزم، اور تیسری بات ریلیٹیوزم۔ ریلیٹیوزم کیسے کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اضافیت۔ تمہارا سچ تمہارے ساتھ، میرا سچ میرے ساتھ۔ تمہیں ہوا ٹھنڈی لگے تو ہوا ٹھنڈی، مجھے ہوا ٹھنڈی نہ لگے تو ہوا ٹھنڈی نہیں۔ لیکن ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال کیا ہے؟ لا یعنی سوال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے حواس سے آگے، اپنے موجودہ اور اپنے خاص تجربات سے اوپر یہ بلند نہیں ہو سکتا، یہ ان کا کہنا تھا، ٹھیک ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سوفسطائی یہ کیوں دعویٰ کر رہے تھے؟ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جو موجودہ دور میں پلورلزم کا آرگیومنٹ ہے یا ملٹی کلچرلزم کا آرگیومنٹ ہے وہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ہوگی، جب اس مقام تک پہنچیں گے تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن سوفسطائی کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ہاں جی جواب دیں. یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی، آپ بتائیں. ہاں ایکسلنس والا کیا تھا؟ بات کر رہے ہیں کہ اب ایتھنز جو ہے وہ اتنا پروگریس کر چکا ہے، اگر آپ کو اس کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہونا ہے، ایک نوبل پوزیشن پہ رہنا ہے، تو آپ کا ایک ورچوئل ایک ایکسلنس ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ پھر یہ سارا کہ ہم آپ کو فن خطابت میں اتنا بلند کر دیں گے کہ پھر آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں ہوگی. اور کوئی خیال؟ جو داخلی تبدیلی ہوئی تھی ایتھنز میں وہ کیا ہوئی تھی؟ پرشین وارز خارج میں ہوئیں، ڈیموکریسی داخل، یعنی ایتھنز میں ڈیموکریسی آ گئی. کیا ہوا ڈیموکریسی کے آنے سے؟ عام لوگ ریاست کے افعال میں باقاعدہ فعال انداز میں شامل ہونے لگے. شامل ہونا چوائس نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ معاشرے کے چلنے کے لیے یہی تھا. تو جب ہر انسان فیصلہ سازی میں شامل ہونے لگا تو ضرورت کس بات کی آئی؟ کہ آپ اپنی بات سے قائل کریں. اب وہ بات مبنی بر حق ہے یا نہیں؟ سوفسطائیوں نے کہا اس بحث میں اگر ہم پڑھے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ قبل از سقراطی لوگوں کی طرح، ارلی سائنٹسٹ کی طرح، تھیلیز، اینیکزیمینڈر، زینوفنیز، ہیراکلائٹس، پارمنائیڈیز، اینیکزیگورس کی طرح، ڈیموکرائٹس کی طرح. ہم نے تو ایسا نہیں ہونا ہے، ہمیں تو کامیاب ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ ان کے نزدیک کیا تھی؟ کامیابی ان کے نزدیک یہ تھی کہ اگلے کو زیر کر دو. اب زیر کرنے کے لیے ذریعہ کیا ہوگا؟ جو مرضی، جیسے مرضی. تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی پٹائی کرنے میں بھی آسرا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھورنے میں بھی آسرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے معیار کیا ہے؟ بس دوسرے کو زیر کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے موجودہ معاشرے میں، ایتھنز میں، ڈیموکریٹک ایتھنز میں، 5ویں صدی قبل از مسیح کے ایتھنز میں اگر کوئی شہری کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے عبور ہونا ہے کس بات پر؟ فن خطابت پر. وہ اپنے انداز گفتن سے اپنے مخاطب پر سحر طاری کر دے اور اس انداز میں سحر طاری کرے کہ وہ بات آپ کو اب مانے بغیر اس کے پاس کوئی دوسری چوائس نہ ہو. صحیح ہے؟ تو جو بات آپ دعویٰ کر رہے ہیں اسے فن خطابت سے دوسرے کے جذبات پر اپنی بات کو منوانے کا فن خطابت کہلاتا ہے. اور فن خطابت میں ترجمہ کر رہا ہوں ریٹرک کا. صحیح ہے؟ تو اس میں اسی انداز میں اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ترجمہ ہے. تو بیسک ڈبیٹ کس چیز کے اوپر ہے؟ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل سٹیزن. اور اس کو میں نے اس کی انگریزی کا ترجمہ تھا ایکسلنس. اس کو ایک اور ترجمے میں کیا جاتا ہے ورچو، اور اس کی اگر آپ اردو کرو گے تو وہ خیر. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خیر سے مراد کیا ہے، کہ وہ کیا اسکل آپ حاصل کر لو. کم از کم سوفسطائیوں کے لیے بات درست ہوگی. وہ کیا اسکل ہے جس کی بنیاد پر آپ جمہوری ایتھنز قبل از مسیح 5ویں صدی قبل از مسیح میں کامیاب ہوں گے. تو جواب آتا تھا کیا؟ مین از دا میجر آف آل تھنگس. انسان ہی ہر چیز کا معیار ہے. ٹھیک ہے؟ پروٹیگورس نے یہ کہا تھا، ہم نے گزشتہ کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے؟ کلیئرٹی ہے اس میں؟ کلیئرٹی ہے؟ صحیح. ہاں.
یہ بہت ضروری ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ کلام وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں تو ٹیکسٹ بک میں سوفسطائیوں کا ذکر اکثر متکلمین کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد آج ہم گفتگو کریں گے سقراط پر۔ سقراط ایک بہت ہی بھاری بھرکم مفکر ہے، نہ صرف یونان کے اندر بلکہ اس کا اثر آج بھی فلاسفہ بہت اہم گردانتے ہیں، اور اسے شہید فلسفہ بھی کہتے ہیں، جس نے فلسفے کے لیے زہر کا پیالہ پیا۔ ہمارے اس لیکچر میں ایک عدد بلی بھی آئی ہیں، شاید وہ بھی سقراط کو جاننا اور پہچاننا چاہیں۔ تو صحیح ہے، تو سقراط ایک بڑی شخصیت ہے۔ 399 قبل از مسیح میں سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ صحیح ہے، تو آپ ان کی سقراط کی زندگی کو ضرور دیکھیں، زندگی کو بہت زیادہ ضرور دیکھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سقراط تاریخ فلسفہ میں وہ واحد فلسفی ہیں جس نے ایک لفظ بھی ضبط تحریر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں لکھا، واحد۔ اس کے علاوہ تمام فلاسفہ نے لکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم تک وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اور بالخصوص یہ بات کس کے لیے درست ہے، جو یونانی فلسفی ہیں، کہ ان کا بعض کام پہنچ پایا، بعض کے صرف کچھ حصے ہم تک پہنچ پائے، بعض کا پورا کام ضائع ہو گیا، صحیح ہے۔ لیکن سقراط کا کام ضائع نہیں ہوا، سقراط نے لکھا ہی نہیں کچھ۔ اس لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد فلسفی ہے۔ اس کا والد ایک مجسمہ ساز تھا، وہ مجسمے بنایا کرتا تھا، اور مجسمہ سازی کا جو فن تھا، یا جو اس کے اندر صلاحیت تھی، جو استعداد تھی، جو اس کے اندر اسکل تھی، اس کے اندر وہ بڑا شہرت رکھتا تھا۔ اور ایک بار کا ذکر ہے کہ سقراط نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ بنا لیتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نہیں بناتا، بلکہ جب میں تراش رہا ہوتا ہوں تو جس پتھر کو میں تراشتا ہوں وہ پتھر مجھے خود کہتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ صحیح ہے، تو ایک مسٹیکل کنیکشن، صحیح ہے، اس سے لوگ کشید کرتے ہیں کہ وہ اس انداز کا تھا۔ والدہ اس کی دائی تھی، مڈ وائف ہم کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے فلسفیانہ کوششوں میں اور اپنی فلسفیانہ صلاحیتوں میں سقراط ان دو شخصیات سے بہت زیادہ، ان کے پیشے سے بہت زیادہ متاثر تھا، یعنی دائی ہونا اور مجسمہ سازی۔ صحیح ہے، اس کا اثر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کی فکر کی بات کی جائے تو وہ سوفسطائیوں کے خلاف اس نے علم بغاوت بلند کیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ آریٹے یا ایکسلنس یا وہ اسکل جو کہ کسی بھی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایک کامیاب انسان کو درکار ہے، وہ ریٹرک یا فن خطابت، لفاظی، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نالج، علم۔ درست ہوگی؟ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سوفسطائیوں سے اس نے اپنی علیحدہ پہچان بنائی، اسی دور میں ہے، سوفسطائیوں کے اندر موجود ہے، سوفسطائیوں کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ریٹرک کی بنیاد کے اوپر تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے،
کامیاب انسان کا مطلب ہے وہ دنیا کے تمام معاشروں میں ہر زمانے میں کامیاب ہو. کامیابی کو اس انداز میں دیکھنا کہ 5ویں صدی قبل از مسیح کے اندر آپ کامیاب ہوں، اس کو ہم کامیابی نہیں گردانتے. تو کامیابی کی ایریٹے کیا ہے، یا اس کی ایکسلنس، یا اس کی ورچو کیا ہے؟ علم. صحیح ہے. اور علم کیا ہے؟ ریزننگ. صحیح ہے. تو ریشنل ہونا، اس سے ہمیں دوسری بات کا علم ہوا. سوفسٹائی یہ کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ حواس خمسہ کی طرف جا سکتے ہیں، اس سے آگے تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. اور سقراط کیا کہہ رہا کہ آپ کو تو آگے جانا ہے. اور جانا کیا ہے؟ انسان کی یہ اس کا جوہر ہے. انسان کا جوہر یہی ہے، ریزن کرے، وہ تلاش کرے کہ علم کیا ہے. صحیح ہے. تو یہاں ہمیں اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ سقراط کے لیے سب سے اہم بات کامیاب زندگی گزارنے کا فارمولہ تلاش کرنا ہے. کامیاب زندگی گزارنے کا فارمولہ تلاش کرنا. اور یہ فارمولہ کی تلاش محض تلاش نہیں ہے. تلاش صرف اور صرف ایک کیوریوسٹی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ عملی طور پر اس نے اس پر عمل کرنا ہے. یعنی علم کو تلاش کرنا اس لیے نہیں کہ وہ علم ہی رہے گا، بلکہ وہ علم عمل میں تبدیل ہوگا. کیونکہ کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کو اپنے عمل میں تبدیل کرے. تو آپ کو آج کے دور سے ایک اختلاف نظر آئے گا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ علم علیحدہ، عمل علیحدہ. صحیح. ہمارے ہاں ایک کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، ایک ہم نے خانوں میں بانٹی ہوئی چیزیں ہیں. اخلاقیات ہے، مذہب ہے. مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد مذہب اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد مذہب ختم ہو جاتا ہے. جب جیسے ہم دکان پر آتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بتائیں؟ پھر ہم کاروباری ہو جاتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں، گھر پہنچتے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم فیملی مین ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے اٹھ کے چائے کے ڈھابے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ دوستوں اور یاروں والے ہو جاتے ہیں. اور ہر جگہ ہم مختلف ہوتے ہیں. صحیح ہے. شدو انکل مذہبی، شدو انکل جب کاروبار کے اوپر بیٹھتے ہیں تو گڈو بھیا کی دکان. صحیح ہے. تو وہ کاروباری ہو گئے. وہاں سے گھر پر آتے ہیں تو چھوٹو یا منا بن جاتے ہیں. وہاں سے اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں چائے کے ڈھابے کے اوپر تو پھر ہم کانسٹنٹلی آپ نے دنیا کو یونانیوں کے ہاں بالخصوص سقراط اور اس کے بعد فلسفیوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ علم اور عمل ایک چیز کا نام ہے. اور یہی سقراط کا مقصود ہے کہ میں علم تو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وہ آریٹے، وہ ایکسلنس تو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ میں عمل کروں. اور عمل کیوں کروں؟ کامیاب انسان. مجھے کیا بننا ہے؟ ایک کامیاب انسان بننا ہے. تو اب سقراط اور سوفسطائیوں میں آپ ایک تفریق کیجئے کہ سوفسطائیوں کے نزدیک 5ویں صدی قبل از مسیح میں اور جمہوری یونان کے اندر آپ نے کامیاب ہونا ہے. آپ کو فن خطابت آنی چاہیے، آپ کو تقریر کرنی آنی چاہیے، آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سیکھنی ہیں جس سے آپ اپنا کیس جب بھی عدالت میں کہیں پہ کسی پہ کیس کرنا ہے، کسی نے آپ پر کیس کیا، بس آپ وہاں پر کامیاب ہو جائیں. دیٹس اٹ. ارسطو اور سقراط یہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں. کامیاب تمام زمانوں. ایک انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس کا سوال. تو یونیورسل سوال ہے. کون سا سوال ہے؟ یونیورسل سوال ہے. صحیح ہے. اور مغربی فلسفہ چونکہ ہمارے اس کے اوپر بھی پوسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، مغربی فلسفے کی تاریخ ہے.
تو اب آپ دیکھیے کہ جس مغرب کو آج ہم جانتے ہیں کنٹمپریری ٹائمز میں، وہاں پر یہ تفریق بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ کیا سوال ہمارا پرٹیکولر انسان کے بارے میں ہے، یا یونیورسلی ہم سمجھتے ہیں کہ سوال یہ ہونا چاہیے. تو بعض لوگ اسے ایک خاص سوال کے طور پہ جانتے ہیں، 21ویں صدی کا انسان کیا کرے، کیسے کامیاب ہوگا. 21ویں صدی کا مسلمان جو کہ پاکستان میں مقیم ہے، وہ کیسے ایک کامیاب زندگی گزارے گا. لیکن سقراط کے لیے، افلاطون کے لیے، ارسطو کے لیے سوال کیا ہے؟ یونیورسل. انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ صحیح ہے. اور سوفسطائیوں کے نزدیک 5ویں صدی قبل از مسیح میں جمہوریہ یونان کے اندر انسان کیسے کامیاب ہوگا. تو یہ بھی آپ کا فرق ملحوظ خاطر ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں مزید کہ ہم نے کیا کہا ابھی تک کہ سقراط کے لیے آریٹے ایکسلنس کس چیز میں ہے؟ نالج میں. آپ کو نالج حاصل کرنی. نالج کیسے ملے گی؟ ریزننگ کی بنیاد. کیونکہ ہم نے بہت ہی عمومی سا خاکہ کھینچا. آئیے اس کی تفصیل میں ہم مزید آگے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، میں نے جب انٹروڈیوس کروایا ہے اور اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا میں نے لکھا ہوا ہے کیئر فور ٹروتھ. اور ٹروتھ کا مطلب میں نے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دا سول. پھر کاما لگا کے لکھا ہے ناٹ وکٹری. کیا مطلب ہو اس چیز کا؟ یہ پورا میں نے ایکسپلین کیا ہے. سقراط کیا ہے، کس قدر کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کا مقصد ہے صداقت کی تلاش. سو کیئر فار دا ٹروتھ. اور ٹروتھ کیا ہے؟ یہ انسان کی روح ہے. انسان کی روح ہے، انسان کا جوہر ہے. تو جوہر کی تلاش یہ سقراط کا دعویٰ ہے. اور وہ نہیں لڑ رہا، نہ جنگ کر رہا ہے، نہ کوشش کر رہا ہے، نہ کوئی جستجو کر رہا ہے دوسرے پر برتری پانے کے لیے کہ میں نے اس کو شکست دے دی، میں نے اس کو ہرا دیا، میں نے اس پہ غلبہ پا لیا، میں نے اسے مرکز سے حاشیہ کے اوپر دھکا دے دیا. صحیح، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یونیورسل کویسچن. اور کیئر فار سول کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی روح کو کیا کرنا؟ روح کی نگہداشت، روح کی کیئر کرنا، یہ ہے مقصد. تو اس کو آپ چند اگر فرض کریے ایک فریز میں اگر آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے تو آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کو ہم دوسری طرح پہ دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ورچو از نالج. نالج از ورچو، ورچو از نالج. یہ بیسک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سقراط کے پورے فلسفے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. اور نالج کا مطلب کیا ہے؟ نالج کا مطلب ہے وزڈم. اب یہ کانسٹنٹلی آپ دیکھیں گے ہر لفظ کے بعد ایک سلیش میں لگا رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہر ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے ورچو خیر علم ہے اور علم خیر ہے. دونوں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. تو علم کسے کہتے ہیں؟ علم ہے وزڈم. وزڈم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی معلومات کا وہ خزانہ جس کو مجھے اس انداز میں اپلائی کرنا ہے کہ میرے ڈیزائرڈ ریزلٹس سامنے آئیں جو کہ مجھے کامیاب بنائے. وزڈم اس بات کو کہتے ہیں. وزڈم صرف اور صرف معلومات نہیں ہوتی ہے. اور یہی وزڈم کیا ہے؟ اسی کو ٹروتھ کہہ رہا ہے. صحیح ہے. اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ میک دا مین گڈ. انسان کو کیا بنانا؟ اچھا انسان بنانا، خیر، کامیاب. صحیح ہے. تو اب آپ فرق کیجئے یونانیوں کے ہاں اور ہمارے ہاں. ہمارے ہاں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اچھا انسان بنانا یا بتائیے. اور کامیابی سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ مادی فوائد ہوتے ہیں،
صرف اور صرف جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں زمانی فوائد ہوتے ہیں، مکانی فوائد ہوتے ہیں، یعنی بس زمان اور مکان میں بس یہ، وہ اندر سے اچھا ہے، اس کا غصے پر قابو ہے، وہ صبر کر سکتا ہے، وہ مختلف مسائل کو جھیل سکتا ہے. تو نہ ہمارے ہاں یونیورسٹی سسٹم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، نہ اسکول کالجز کے لیے قائم کیے گئے ہیں، نہ دیگر جو تربیتی ادارے ہیں وہ اس لیے ہمارے سامنے اس طرح انداز میں ورک کر رہے ہیں. لیکن سقراط کے نزدیک یہ بات بہت واضح ہے، وہ ایک اچھا انسان بننے کی جستجو کر رہا ہے، کی کوشش کر رہا ہے، کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک اچھا انسان کیسے بنے گا، اس کا فارمولا اس نے تلاش کرنا. اچھا جی، تو گڈ مین، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر جو تیسری بات ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ سیک دا ٹروتھ وایا ڈائلیکٹکس. کیسے آپ اس کو حاصل کریں گے؟ تو اس کا وہ میتھڈ بھی بتاتا ہے کہ کیسے آپ حاصل کریں گے. تو اس میتھڈ کو وہ کہتا ہے ڈائلیکٹکس. ڈائلیکٹکس، صحیح. جدلیات، اس کی اردو کیا ہے؟ جدلیات. اب جدلیات کا لفظ مارکس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ہیگل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، سقراط کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، پلیٹو کی بھی ڈائلیکٹکس ہے. تو یہ اس لفظ کو آپ نے بڑا غور سے دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکس میں ہم استعمال کریں. تو سقراط کے نزدیک بھی ڈائلیکٹکس کا ایک میتھڈ ہے، اس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا میتھڈ ہے. لیکن یعنی ٹروتھ کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور ٹروتھ کی اس کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے ورچو. ورچو کیا ہے؟ وہ ہے نالج. نالج کیا ہے؟ وہی وزڈم. وہ کیا ہے؟ وہی ٹروتھ ہے. صحیح ہے. اور آگے جا کے کہیں گے تو وہی نالج کیا بن جائے گا؟ کانسیپٹ بن جائے گا. کانسیپٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن. صحیح ہے. جو تعریف ہم کرتے ہیں وہی اس کے نزدیک کیا ہے؟ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ کیا ہے؟ وہی نالج ہے، وہی ورچو ہے، وہی وزڈم ہے. تو یہ کیسے آپ تلاش کرتے ہیں؟ ریزننگ کی بنیاد کے اوپر. آئیے اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں. پھر اس کا ایک بہت ہی دلچسپ اور نظریہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم غور کریں گے. وہ کیا ہے؟ پیپل کی ناٹ ڈو ایول اف دے نو. کوئی بھی شخص شر نہیں کر سکتا اگر وہ جانتا ہے. یعنی جانتے ہوئے کوئی شخص کبھی بھی شر نہیں کر سکتا، یہ اس کا ماننا ہے. اگر وہ جانتا ہے تو وہ ضرور بے ضرور خیر ہی کرے گا. اور اگر وہ شر کرتا ہے اور وہی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں تو جانتا ہوں، تو سقراط یہ کہے گا وہ جانتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ یقین نہیں ہے، وہ یقین نہیں. تو اس یقین کی، اس تیقن کی، اس علم کی کمی ہے. لہٰذا آپ جانتے نہیں، بلکہ آپ کون ہیں؟ آپ اگنورنٹ ہیں، نابلد ہیں. اور اگنورنٹ کی انگریزی اردو کیا ہوگی؟ جاہل ہے. صحیح ہے. تو اور سقراط کے فلسفے میں جاہل کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے. وہ یہ کیا کہتا ہے؟ آئی ایم اگنورنٹ. میں بھی اگنورنٹ ہوں، لیکن میری اگنورنس اور لوگوں کی اگنورنس میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی اگنورنس کو ریکگنائز کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں. اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور اپنی اگنورنس کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ بالکل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے. صحیح ہے. تو آئیے اب وہ یہ کہتا ہے کہ دا بیسٹ کائنڈ آف ہیومن لائف، اس کو بھی ہم نے شیئر کر لیا. تو شیئر دا سبجیکٹ ود دی سوفسٹس. ایکسلنٹ. یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ سبجیکٹ ایک ہے، جوابات دونوں کے، سوفسطائیوں کے اور ان کے مختلف ہیں. تو گڈ پرسن کیسے بنے گا؟ جب وہ نالج کو ایکوائر کرے گا. نالج کیا ہے؟ وہ ہے ورچو، وہ ہے کانسیپٹس. صحیح ہے. اور جب آپ نے کانسیپٹ حاصل کر لیے، اور اس کو میں نے کہا کہ کانسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیشن، تو آپ کے پاس نالج آ گئی. اب جیسے ہی نالج آئی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس پر عمل کرو گے. اور عمل کرنے سے ہی یہ ممکن ہوگا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب زندگی کا یہی فارمولا ہے. صحیح جانو اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے اوپر عمل کرو. اب
سوال یہ پیدا ہوا کہ نالج جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وزڈم ہے، یہی ٹروتھ ہے، یہی کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے اٹس اے کرافٹ. اٹس اے کرافٹ. کرافٹ کی اردو کیا ہوتی ہے؟ ہنر. صحیح ہے. ہنر تھوڑا سا آپ کو مختلف لگے گا چونکہ ہنر کو ہم عام طور سے ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں.